اس کا آپ اندازہ اس طرح کریں، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، کتنا گڑ گڑا کے، جب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر، اور کس طرح معافی بھی مانگتے ہیں، تکلیف کو دور کرنے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اس سے تکلیف. کتنی مرتبہ صبح شام ہر نماز میں دعا کر رہا ہے، رات کو دعا کر رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے یا اللہ دور کر دے، یا اللہ دور کر دے، کتنی مرتبہ کرتا ہے. جب چنگا بھلا ہو گیا تو بتاؤ ذرا گن کر دیکھو کتنی مرتبہ اللہ میاں کو پکارا تھا اور کتنی مرتبہ تم نے شکر ادا کیا. جب پکار رہے تھے تو دن رات کا وظیفہ تھا، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے تکلیف دور کر دے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے. دن رات کا یہ وظیفہ تھا. جب صحت مند ہو گئے پھر دیکھو شکر کے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ 2-4 مرتبہ الحمدللہ کر لیا، 2-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا. لیکن کم از کم اتنی مرتبہ تو شکر ادا کرتے جتنی مرتبہ دعائیں کی تھیں، جتنی مرتبہ مانگا تھا اتنی مرتبہ تو کم از کم شکر ادا کرتے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ پریشانی میری دور فرمائی ہے، میری تکلیف کو رفع فرمایا ہے. تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ فطرت تو نہیں ہے، انسان کی شرارت ہی کہہ لو کہ وہ ذرا سی تکلیف کو تو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور جو انعامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو بہت بڑا سبق قرآن کریم نے یہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اور دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. جو تکلیف ہے اس کے لیے مانگتے رہو اور جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر ادا کرتے رہو ساتھ ساتھ.